ایک بھائی نے کہا کہ یہ کعبۃ اللہ کو چھونے کی خواہش میں بعض عورتیں مردوں کے اندر گھس جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو بھی بھیجی تھی جو واقعی ہم بھی دیکھتے ہیں ایسی چیزیں کہ اس میں مرد عورت کا کوئی تمیز نہیں تھی، سب ایک دوسرے میں سمجھ لیں آگے بڑھنے کے چکر میں بہت ہجوم۔ تو اس طرح عورتوں کا مردوں کے بیچ میں گھس جانا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں سخت ناجائز ہے، بالکل منع ہے، یہ کسی نے بھی جائز قرار نہیں دیا کہ بلکہ علماء نے تو فرمایا کہ اگر حجر اسود پہ رش ہو اور عورت کو یہ گمان ہو کہ مردوں سے جسم ٹچ ہوگا تو وہ دور ہی رہے۔ طواف تو ایک مجبوری ہے، بعض اوقات مطاف میں بہت رش ہوتا ہے کہ غیر مرد نامحرم کے جسم آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، لیکن وہ تو ایک منسک کی، ایک عبادت کی، ایک رکن کی ادائیگی مقصود ہوتی ہے، اس میں اجازت ہوگی کہ وہ اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا، رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے جب آپ 10 ذوالحجہ کو رمیے کے لیے چلتے ہیں تو چونکہ تمام حاجیوں نے آج 10 ذوالحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے، اگر 25 لاکھ حاجی ہے تو سب کا مشن یہی ہے کہ آج اس کی طرف بڑھنا ہے، اس میں بھی بڑا رش ہوتا ہے اور اس طرح کنجسٹ ماحول ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ ایک رکن کی ادائیگی مقصود ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے، کوئی فرضیہ واجب نہیں۔ ایسے کعبۃ اللہ کو ٹچ کرنا یا ملتزم جو کعبۃ اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے بیچ کا ایریا ہے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، برکت والی چیز ہے، لیکن کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، اس لیے ہماری بہنوں کو بالکل اس سے اجتناب کرنا ہوگا، ورنہ وہ وہاں پر بھی گناہ گار ہو سکتی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ایسے وقت کا انتظار کریں کہ یا تو اس میں صرف عورتوں کو اس ٹائم پرمیشن ہو، اب چاہے رش ہو تو ٹھیک ہے، وہ تو عورتوں کے جسم آپس میں ٹکرا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یا پھر ایسے وقت میں جائیں کہ جب رش بالکل کم ہو کوئی بھی وہاں پر نہ ہو، بہت ہی کم ہو، ایسے موقع پہ جائیں۔ لیکن اگر مردوں کے بیچ میں گھسیں گی تو گناہ گار ہوں گی، اس میں احتیاط کرنی ہوگی۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں بیوہ عورت ہوں اور بوڑھی ہوں، میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پائی جوڑتی رہی تاکہ میں عمرہ کر لوں، پھر میں عمرے پہ چلی گئی، بعد میں مجھے بتایا کسی نے کہ آپ پر تو کسی وجہ سے دم لازم ہو گیا ہے، اب میرے پاس تو بالکل پیسہ نہیں ہے، کوئی حل مجھے بتا دیں۔ یہ انہوں نے وہیں سے بھجوایا تھا کسی کے ذریعے پیغام۔ تو بہرحال دیکھیں ہماری گزارش یہ ہے، اگر آپ کے پاس دم کے پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، آپ آرام سے واپس آئیں، ٹینشن نہ لیں، جس طرح آپ نے پہلے عمرے کے لیے جوڑے نا، تھوڑے اپنے آرام سے جمع کرتی رہیں، جب دم کا پیسہ جمع ہو جائے یہ معلوم کرتی رہے گا کہ اس وقت وہاں پر حدود حرم میں ایک بکرے کی دمبا یا دمبی کی قیمت کتنی ہے، اس کے اعتبار سے آپ جمع کرتی رہیں۔ جو کوئی عمرے پہ جا رہا ہو یا حج پہ جا رہا ہو اس کو پیسے دے دیجئے گا، بھئی میری طرف سے وہاں قربانی کر دینا، یعنی دم دے دینا، وہ حدود حرم میں ذبح کرنا ہوتا ہے، وہ ہو جائے گا۔ اور فرض کر لیں کہ آپ کی زندگی مختصر رہی اور آپ ادا نہ کر سکی، لیکن ادائیگی کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بری ذمہ کر دے گا، ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ کیا عورت دوران حج جاگر شوز پہن کر ارکان وغیرہ جیسے مینا وغیرہ میں چلنا پھرنا ہوتا ہے، رش بہت ہوتا ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی فیمیل شوز ہوں جو عورتوں کے لیے مخصوص ہوں وہ پہن سکتی ہوں تو وہ پہنیں، اور ایسے آتے ہیں جوتے کہ اس کو پہن سکتی ہیں، کیونکہ مردانہ چیزیں استعمال کرنا ممنوع ہوتا ہے۔ ویسے تو اسکول کالج وغیرہ کے اندر بچیاں جاگرز پہنتی ہیں، کیونکہ بسوں میں چڑھنا ہوتا ہے، اترنا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے، بعض اوقات بس میں چڑھتے ہوئے اگر جوتی ٹوٹ جاتی ہے تو بہت مسائل ہوتے ہیں، گر سکتی ہیں، تو یہاں تھوڑی گنجائش ہوتی ہے، لیکن حج وغیرہ کے اندر ایسی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو وہاں فیمیل شوز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بچیوں کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات وہ مضبوط ہوتے ہیں اور چڑھتے اترتے کسی کے پاؤں کے نیچے اپنا پاؤں کچلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے بچیاں بعض پہن لیتی ہیں، تو چلیں گنجائش ہوگی، لیکن وہاں پر کوشش کریں کہ جو زنانہ جوتے ہیں وہ استعمال کریں۔ باقی عورت کے لیے تو پاؤں ڈھکنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ موزے پہن سکتی ہے، جوتے پہن سکتی ہے، آپ ایسا کر سکتی ہیں۔